حی و قیوم. اس وجہ سے دعا کر رہا ہوں. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں. اے وہ رب آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم زدہ ہوں، پریشان حال ہوں اور قلق والا ہوں، مضطر ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقہ میں رحم فرما دیجیے. یہ دعا فرما. ان کان جودک لا یرجو وذو صفحین ومن یجود علی العاصی بالکرم. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ رکھے تو پھر گناہ گاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ ہم لوگ کہیے گا. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ کرے تو پھر گناہ گاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے اور اس کے بعد اس طرح دعا کی. اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرح اپنی تکلیف بیان کر دی، پر میری تکلیف کو آپ دور فرما دیجیے. یہ ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، مجلس میں سناتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ رونا ہونا زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال روتے بھی تھے تو پوری مجلس میں کا اثر ہوتا تھا. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم زدہ ہوں، اور پریشان حال ہوں اور قلق والا ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرما دیجیے. بیت اللہ شریف. ان کان جودک لا یرجو ذو صفحین. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ رکھے تو پھر گناہ گاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ اچھی دعا وہی کر سکتے تھے. یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے، پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی. الا ایھا المقصود فی کل حاجت شکوت الیک ذرا. کہتے ہیں اے وہ ذات جو کہ ہر حالات میں ہمارا مقصود ہے، اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی اور میری تکلیف کو دور فرمائیے. اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں. لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت کو پوری فرمائیے اور میری حاجت روائی فرمائیے. میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گناہ گار بندہ کوئی نہیں ہے. اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی فأین رجائی. اے میری امیدوں کی انتہا، میری آرزوؤں کے منتہا، آپ مجھے آگ میں جلائیں گے. اگر بالفرض ایسا ہوا تو میری امید کیا کام آئی؟ آپ سے تو امید تھی کہ جہنم سے بچائیں گے، جنت میں. کہتا ہے مقام ناد میں بھی ہے. میری امیدوں کی انتہا، میری آرزوؤں کے منتہا آپ ہی ہیں. آپ مجھے آگ میں جلائیں گے. اگر بالفرض ایسا ہوا تو پھر میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا
تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے، وہ رو رہے تھے اس طرح۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود میں رونے لگا۔ میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا، کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رہا ہے؟ میں عرض کیا، حضرت آپ کا غلام اسمعی ہے، اور کہا کہ اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس قدر جزا و فضا کیوں، اتنا رونا دھونا کیوں لگا؟ اب سنیے کہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب، یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ آپ نے فرمایا، اے اس میں یہ کیسی بات کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے، جو اطاعت کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ اپنے حبشی ہی کیوں نہ ہو، کتنی گرا ہوا ہو، کمتر سمجھ، اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا، اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ سید و قرشی ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیا اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخ صور ہوگا تو اس دن باہم نسب کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یعنی جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں ہمارے اس کے بعد، سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو پیش کر دیا کہ اس طرح اللہ کے در میں رویا گایا جاتا ہے۔ کہتے اس طریقے سے ان حضرات نے کتنے لوگوں کو متصف و متاثر کر دیا ہوگا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا اور چلتا ہی رہے گا، لوگ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اگرچہ قلیل ہوں۔ چنانچہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے خوف خشیت کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی را دیدن در حرم مکہ روح برحصہ نہادہ بود و گفت، حضرت عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند بخشا، اے خدا ہم کو بخش دیجیے، اگر مستوجب عقوبتم برا روز قیامت نابینا انگیز، اگر میں سزا کے لائق ہے تو مجھ کو نابینا اٹھائیے، تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ سیدنا عبد القادر کہ لوگ تو مجھ کو کیا کیا کہتے تھے، آج میرا یہ حال میں دوزخ میں بھیجا جا رہا ہوں، مجھے نابینا اٹھائیے۔ حضرت نے کہا سبحان اللہ، کیا خوب حال تھا۔ خوف و رجا کے الفاظ سننے میں تو آتے ہیں، مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گرانا، رونا، معافی مانگنا، ان حضرات کی دعاؤں سے ان حضرات کی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہر قسم کی آفیت دعا کی۔ اللہ یہ جو طریق ہمارے بزرگوں کا ہے، اسی پر ہم کو رہنے کی، اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ان کے زمرے میں ہمارا حشر ہو۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اس تکلیف اس وجہ سے دعا مختصر کر رہا ہوں.